جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو میرج ہے اٹس اے میرج آف کنوینئنس، رائٹ؟ اٹ از ایکچولی بیکاز ہماری نظریاتی طور پہ تو حالات کافی فرق ہیں، اور یہ بات اوپن ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے نظریات ختم کر دیے ہیں یا ہمارا کوئی مرجر ہونے جا رہا ہے یا کوئی ایسا الائنس ہونے جا رہا ہے کہ کوئی بالکل ہی آپ مطلب شیر و شکر ہو جائیں، جیسا پی ڈی ایم کا ہوا تھا اس طرح کا کوئی سی نہیں ہے، بٹ اٹس اے گڈ الائنس، اور اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ایکچوئل ڈیموکریسی کی ری انسٹیٹمنٹ اینڈ ریسٹور کرنا ہے، اور مولانا صاحب کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید پارٹی میں بہت لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ڈیمانڈز ایسی ہیں مثلاً اب مجھے اتنی ڈیٹیلز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ڈیل کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب، وہ کافی اس معاملے میں بہت سمارٹ ہیں اور بہتر طریقے سے اس چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں، سیزنڈ پولیٹیشین ہے، پرانے ہیں۔ اسد کیسر صاحب از مور سمارٹ یا مولانا صاحب از مور سمارٹ؟ آئی تھنک دونوں ہی ہیں، اور ایک ہی صوبے سے بھی ان کا تعلق ہے، دونوں کا ایکسپیرینس بھی کافی زیادہ ہے، میچور ہیں۔ آئی تھنک کہ وہ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ ملک کے جو ابھی کے حالات ہیں اور آگے آنے والے حالات، آج کی ایک موو جو ہے وہ اگلی 100 مووز پہ بھاری پڑتی ہے۔ سو آئی تھنک کہ صرف کنوینئنس کو نہیں دیکھا جائے گا، سسٹینیبلٹی کو بھی دیکھا جائے گا۔ سپوزڈلی کہا یہ جاتا ہے، مطلب پیپلز پارٹی والے بھی یہی کہتے ہیں، اینڈ وین اٹ کمس ٹو لائک پی ٹی آئی ہارڈ کور پی ٹی آئی جو پرانے لوگ تھے، ان سے بھی اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب از ناٹ اے اپوزیشن مٹیریل، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اپوزیشن مٹیریل نہیں ہے تو زرداری صاحب بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے، زرداری صاحب سے بڑی اچھی دوستی ہے بلکہ ان کی زرداری صاحب سے، اس کے علاوہ جناب پرائم منسٹر صاحب بھی جاتے ہیں، سو ایک ہفتے میں اوپر نیچے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک کہ مولانا صاحب کوئی بریک تھرو اپنے لیے لے لیں گے اور آپ کے ساتھ جو میرج آف کنوینئنس چل رہی ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ کسی حد تک فزل آؤٹ کر دے گی ان دا ڈیز ٹو کم؟ دیکھیں، یہ تو اب ان کی پرسنل چوائس ہے کہ انہوں نے اس پائے میں سے حصہ لینا ہے یا انہوں نے پولیٹیکل جو کیپٹل ہے اس کو گین کرنا ہے، بیکاز ابھی کے جو 2024 کے 8 فروری کے الیکشنز ہیں، جو اس کا اوریجنل رزلٹ ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ پائے میں حصہ ڈالنے والوں کو پسند نہیں کر رہے، ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو عوام کے لیے صحیح میں کھڑے ہو رہے ہیں لیڈر، یا عوام کی جس طرف رائے ہے وہ ٹوٹلی اس طرف ہے جو عوامی لیڈرز یا پاکستان کے یا قوم کے لیے بات کریں، اپنی ذات کے لیے نہیں کریں، اس میں یہ 1 2 یا 4 سیٹیں میٹر نہیں کرتی۔ لانگ ٹرم پالیٹکس کی سسٹینیبلٹی یا آپ کا سروائیول ایز اے پارٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سو آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کا کیا حال ہو گیا، اگر ان کو بیساکھیاں اویلیبل نہ ہو تو 17 سیٹوں پہ آ گئے ہیں، وہ بھی بڑا زور زبردستی کر کے۔ اب حکومت کیسے بن گئی وہ ایسا چیپٹر ہے کہ جو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ساری عوام کو پتہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے کیا حالات ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ زور زبردستی کر لیں سندھ میں وہ الگ بات ہے، بٹ اگر ایکچوئل کبھی بھی اس ملک میں صحیح فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل کتنا ایک حد تک بچ گیا ہے۔ تو آئی تھنک مولانا صاحب اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے لانگ ٹرم سیاست کرنی ہے یا 1 اور 2 سیٹیں لے کے اور اس طرح کی پارٹیز کے ساتھ یا حکومت میں جا کے بیٹھنا ہے جن کی اب اپنی کوئی نہ جڑیں رہ گئی ہیں نہ تنے رہ گئے ہیں۔ اچھا، سو مطلب کہ اگر میں آپ میرے خیال میں اشارتاً بات کر رہی ہیں کہ مولانا صاحب کو اگر سینٹ میں 2-4 سیٹیں مل جاتی ہے تو اس پہ خوش ہو جائیں گے، اس طرح نہیں سوچنا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی نیگوسیشنز کوئی سیٹ سے ریلیٹڈ یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ تک کوئی بات گئی ہے۔ اچھا، آگے کیا ہوتا ہے یہ اب، کیونکہ وہ ساری ٹیم ہے، پوری پارٹی ہے، ایک کمیٹی ہے جو اس ساری بات کو ڈیل کر رہی ہے، لیکن ایز کور کمیٹی ممبر ابھی تک میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے یا ایسی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے یا ایسی کوئی کمٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اوکے،